الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التعجیل بالظہر۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جیسے پیچھے دو باب آئے تھے فجر کی نماز میں کہ ایک اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا اور دوسرا باب تھا روشنی میں پڑھنا، اسی طرح یہاں بھی یکے بعد دیگرے دو ابواب ہیں۔ پہلا باب ہے ظہر کو جلدی پڑھنا، دوسرا باب ہوگا ظہر کو تاخیر سے پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ باب، پچھلے باب میں تم یہ بات سن چکے ہو کہ ائمہ ثلاثہ تو اول وقت میں ہر نماز میں اول وقت کی افضلیت کے قائل ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ بھئی اول وقت کی فضیلت تو مسلمہ ہے، یعنی تسلیم شدہ بات ہے، اور اس میں دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اول وقت کے ساتھ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز متعارض ہو جائے، یعنی حق مصلیین ہو جائے یا حق صلاۃ ہو جائے یا حق الوقت ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس نماز کی فضیلت کو اول وقت سے ثانی یعنی دوسرے وقت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہے کہ دیکھیں ظہر کا پہلا وقت مثلا ہمارے دیار، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت تقریباً 12 بجے ہو رہا ہے، اور 12 بجے گرمیوں کے زمانے میں گرمی بڑے شدت پہ ہوتی ہے، اور عرب کے اندر تو اللہ معاف فرمائے وہاں پر تو شدت، یعنی میں نے بتایا نا کہ 11ویں مہینے میں بھی آپ فرش پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم نومبر میں وہاں تھے، نومبر میں، تو اب یقین کرے کہ فرش پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا وہاں پر۔ انہوں نے جو ایک ماربل ایک سفید قسم کا لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے نومبر کے مہینے میں۔ تو گرمی اتنی شدت سے جب پڑتی ہے تو اب حق الوقت اس وقت کے ساتھ متعارض ہوتا ہے، ٹکراتا ہے، یعنی اول وقت تقاضا کرے گا کہ نماز اول وقت میں ہو، لیکن وقت کی خرابی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، جب یہ گرمی کی شدت، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب گرمی سخت ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام نماز کن وقت، ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو آپ نے بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ نے فرمایا، انس بن مالک تو کہتے ہیں کہ جب سردی سخت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تعجیل بالظہر، ظہر کو جلدی پڑھتے تھے، اور جب گرمی سخت ہوتی تھی ابردو بالظہر، تو آپ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ یعنی فیصلہ کن بات حضرت انس بن مالک نے کر دی ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بخاری میں پڑھی ہوگی کہ فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ ہر جگہ اول وقت کی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ اول وقت کی فضیلت دوسرے وقت کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، کہ جب ان تین چیزوں میں سے نمازیوں کا حق اگر ان کے ساتھ ٹکرائے، یا خود نماز اس بات کا تقاضا کرے جیسے عصر کی نماز ہے، یا وقت اس بات کا تقاضا کرے کہ وقت میں خرابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے تو ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اور خود وضاحت فرمائی کہ کیا ہے؟ فإن فیء جہنم، اب الفاظ ہیں میرے، الفاظ ذہن سے نکل گئے کہ بھئی یہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے، یعنی کہ جہنم کی پھیلاؤ سے ہے، لہٰذا گرمی کی شدت کی وجہ سے نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لیکن باب کے اندر جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام ترمذی نے جو نقل کی۔ اب یہ بتا رہی ہے، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز ظہر جو ہے وہ لیٹ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ نقد کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا، حالانکہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ظہر کی نماز لیٹ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا بے غبار مطلب یہ ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث سے یہ متعارض نہیں ہے، چونکہ یہ واقعہ سردی کے زمانے کا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ حدیث کے معانی کو محدثین جانتے ہیں۔ حدیثین کی دیکھو، راوی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے حدیث کو سنا، دیکھا، اسی طرح کما حقہ بیان کرنا، یہ راوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی چھانٹ کانٹ کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ فقہا کا کام ہے۔ تو فقہا نے دیکھا کہ اگر اس حدیث کو سردی کے زمانے پہ نہ لے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری میں ہے، اس کے ساتھ متعارض ہے۔
کہ وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سردی میں ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے نہیں ظہر کی نماز لیٹ پڑھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ بھی لوگوں کو کیا ہوا کہ حضور تو جلدی پڑھتے تھے، یہ لیٹ پڑھ رہے ہیں. تو اب فقہاء محدثین نے اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث سردیوں پر محمول ہے کہ سردیوں کے زمانے میں ایسے ہوا کہ ظہر کی نماز انہوں نے کیا کر لیا، تھوڑی لیٹ پڑھ لی سردیوں میں بھی. تو انہوں نے نقد کر دیا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو جلدی پڑھتے تھے. اور ہم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ جہاں پر خلفائے راشدین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ان دونوں کا عمل یا چاروں کا عمل لگ جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ساری زندگی اس عمل کو کیا ہے. تو حضور نے ساری زندگی سردیوں میں جلدی پڑھائی. لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے احناف کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کی وضاحت بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے حنفیوں میں ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ رواج چل گیا ہے. ایک عجیب قسم کا وہ رواج یہ ہے کہ گرمی سردی ظہر کی نماز 1:30 بجے. اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ گرمی سردی جو ہے وہ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، بعض مساجد میں 1:15 بجے ہوتی ہے. لیکن یہ بہت غلط طریقہ ہے جو وضاحتاً صراحتاً حدیث کے مخالف ہے. بھئی سردیوں میں تو 1:15 بجے بھی پڑھ لو، 1 بجے پڑھ لو، 1:30 بجے پڑھ لو، یہ تو سمجھ میں آتی. لیکن کم از کم ظہر کے اندر گرمیوں میں ظہر کی نماز 1-1:30 بجے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ 2, 2:15, 2:30 بجے ہونی چاہیے. کم از کم 2 بجے تو ہو، کم از کم 2 بجے ہو. تو سردیوں میں نماز کا ظہر کی نماز کا وقت اور ہے اور گرمیوں میں اور ہے. لیکن ہمارے بعض، اکثر نہیں، بعض حنفی جو ہے وہ جو دیوبندی ہیں ان کی مساجد میں یہ عجیب مثال ہے کہ 1:30 بجے نماز ہے، بس وہ پکا لکھ دیا ہے، بس سردی ہو گرمی ہو نماز ظہر 1:30 بجے. یہ غلط ہے. سردیوں میں بھلے 1:30 بجے پڑھ لو، بھلے 1:15 بجے پڑھ لو، بھلے 1 بجے پڑھ لو، لیکن سردیوں کے اندر ایسا ہو. گرمیوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گرمیوں میں کم از کم ظہر کی نماز 2 بجے ہونی چاہیے. ایک تو حدیث پہ عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ سردیوں میں جلتی اور گرمیوں میں لیٹ. تو ایک تو حدیث پہ عمل ہوگا، دوسرا یہ طریقہ غلط ہے. اور دوسری ایک خرابی جمعے کی نماز میں ہمارے احناف میں، اور وہ چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو دونوں میں چل پڑی ہے جمعے کی نماز میں. وہ انشاءاللہ جمعے کے بعد میں اس کو حل کریں گے، انشاءاللہ اس کو بتائیں گے، اس کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ.